الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ذرا محترم، یہ آیت کی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے داخل کر، سچائی سے مجھے نکال تو سچائی سے، اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے. اس آیت کے سلسلے سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی سے خوفزدہ ہو، کسی ظالم یا جابر کے پاس جانا ہو، یا کسی ایسے شخص کے پاس جانا ہو اور اسے خوف ہو، تو اس آیت کی تلاوت کر لے تو خوف ختم ہو جائے گا. یا حاجی رجب بہت مقدس، بارسا، پرہیزگار، جب ان سے لوگوں نے پوچھا، امام کی بھی زیارت ہو چکی ان کی، جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر امام سے ملنا چاہیں، زیارت کرنا چاہیں یا عالم خواب میں دیکھنا چاہیں تو کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کی تلاوت کرے 40 دن انسان. تو عزیزان محترم، اگر انسان اہل بیت معصومین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، مدد کرتا ہے اور پروردگار کی اطاعت کرتا ہے، تو پروردگار جانور کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. جانور جو ہے خود اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سب اہل بیت کی پناہ میں، جیسا کہ ملتا ہے کہ جب رسول اسلام اور مولا علی، حضرت علی علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں سامنے شیر آ گیا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں پناہ دیجئے، یہ جو مالک ہے ہمیں اذیت پہنچا رہا. فوراً جو ہے رسول اسلام نے اسے خریدا، اور خریدنے کے بعد جو ہے اس مالک سے کہا تم چلے جاؤ. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جانور جو ہے، جانور تک جو ہے اس کی حفاظت کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام بیان کرتے ہیں جناب ابو ذر کے سلسلے سے کہ جناب ابو ذر جو ہے مکے سے بہت دور تھے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو کام کرتے تھے، جانور وغیرہ ہے، بھیڑیا جانور بکرے وغیرہ گلہبانی کرتے تھے. تو ایک روز کیا دیکھا کہ وہ جو بکری کا گلہ ہے ادھر سے ایک بھیڑیا آیا حملہ کرنے کے لیے. جب بھیڑیا آیا تو انہوں نے ڈنڈے سے بھگایا، اور جب بھگایا تو کچھ دور وہ بھیڑیا گیا، پھر گھوم کے دوسری طرف سے آ گیا، پھر جو ہے ڈنڈے سے بھگایا، پھر ادھر سے گھوما، اور ادھر سے گھومنے کے بعد پھر تیسری مرتبہ آ گیا، حملہ کرنا چاہا. جب تیسری مرتبہ آیا تو جناب ابو ذر نے کہا کہ کتنے بدبخت ہو تم، کتنے بدبخت ہو، ہم جو ہے تمہیں بھگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تم بار بار چلے آ رہے ہو، بار بار چلے آ رہے ہو حملہ کرنے جانوروں پہ. تب جو ہے اس بھیڑیے نے کہا، اور پروردگار نے اس
ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اذیت پہنچا رہے ہیں، انہیں جو ہے جادوگر کہہ رہے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا ہم بدبخت نہیں ہیں۔ مکے کے لوگ جو ہے کیسے ہیں بدبخت؟ جب بھیڑیے نے یہ کہا، پروردگار نے زبان دی، تو جناب ابو ذر چونکے، اور چونکنے کے بعد جو ہے اب وہ بیدار ہوئے، گھر پہ آئے۔ گھر پہ آنے کے بعد اپنے بہن سے کہا کہ سامان سفر آمادہ کر دو، پانی، کھانا اور دیگر چیزیں جو ہے جو راہ سفر ہوتا ہے آمادہ کیا۔ اب جو ہے اس تلاش میں نکلے مکے کی طرف کہ پیغمبر سے ملے۔ اب جیسے ہی یہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ چند افراد جو ہے خانہ کعبہ کے پاس حرم میں کھڑے، اور وہ جو ہے رسول اسلام کو برا بھلا کہہ رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا، وہ جناب ابو طالب تھے۔ کہا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے قریب آیا، اور جیسے ہی قریب آیا تو لوگوں نے باتیں بدل دی، دوسری باتیں کرنے لگے، اور اس سے پہلے جو ہے رسول اسلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ کہاں وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد زمزم کے پاس گئے اور پانی لیا، تو وہ پانی جو ہے دودھ ہو گیا، بہترین شیر ہو گیا، دودھ ہو گیا۔ کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ایک گواہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ دوسرے روز بھی یہ آئے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ افراد جو کھڑے ہیں مکے میں، یہ رسول اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پھر وہی آیا، یعنی جناب ابو طالب تھے۔ کہا کہ جیسے وہ قریب آئے پھر اپنی گفتگو کو بدل دیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم جناب ابو طالب کے ساتھ چلے، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم پیغمبر سے ملنا چاہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ملنا چاہتے ہو تو کل جو ہے اسی وقت آ جانا۔ تو خیر جناب ابو ذر جو ہے دوسرے دن اسی وقت آئے، اور جب آئے تو جناب ابو طالب لے کر چلے آئے۔ حجرہ تھا، ایک حجرے میں جعفر طیار تھے، عبد المطلب تھے، پھر دیکھا علی ابن ابی طالب تھے، یہاں تک کہ سب کو سلام کیا، بتایا کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ابو ذر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایمان لائے۔ اب رسول اسلام نے کہا جناب ابو ذر سے کہ تم جو ہے اپنے وطن چلے جاؤ، اس وقت تمہارے بھانجے کا، بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے، چچا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لہٰذا تم جاؤ، تمہارے ذمہ اور سب کام ہے۔ جناب ابو ذر گئے اور کچھ دن رکے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس جانور بہت ہیں، غلہ زیادہ ہے، اور ہم جو ہے آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتے برابر، لہٰذا ہم جو ہے دور رہتے ہیں، یا ایسا کوئی نگہبان ہو کہ جو بکریوں کو دیکھے تو ہم جو ہے آپ کی خدمت میں برابر حاضر ہو، زیارت کریں۔ رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ، پروردگار جو ہے کوئی راستہ نکالے گا، تم جاؤ۔ اب یہ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے صحرا میں بکریوں کو، غلہ کو چھوڑ دیا، اور یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بھیڑیا ادھر سے آیا، آنے کے بعد حملہ کرنا چاہا، جانور حملہ کرنا چاہا، تو کیا دیکھا کہ پھر جو ہے دوسرا بھیڑیا آ رہا ہے، بچا رہا ہے، ادھر سے شیر آیا، حملہ کرنا چاہا کہ جانور کھا جائے، پھر یہ بھیڑیا جو ہے بچا رہا ہے۔ اور اس کے بعد عبادت کرنے کے بعد رسول اسلام کے پاس آئے، آنے کے بعد انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، تو رسول اسلام نے فرمایا ابو ذر، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو پروردگار اس کے لیے جانور کو مسخر کر دیتا ہے، کہ جانور جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ
پروردگار کی اطاعت کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جناب ابو ذر ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے علی ابراہیم نے جو تفسیر لکھی ہے، تو تفسیر میں جو ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہی جناب ابو ذر تھے کہ کیا دیکھا کہ یہ لوگ پتھر کو پوجا کر رہے ہیں۔ سادس خرا ایک پتھر تھا، ان کا ایک مبارک پتھر سادس خرا، یہ جو ہے پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اسے جو ہے خدا مانتے تھے۔ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ جہالت ہے نا، اس وقت جو جہالت کا دور تھا، جس کی وجہ سے اور زیادہ جہالت پھیلی کہ تمام پتھر کو جو ہے یہ خدا مانتے تھے، اور یہ جو ان کا پتھر مبارک تھا سادس خرا، سب پرستش کرتے تھے۔ جناب ابو ذر دیکھ رہے تھے۔ جب جناب ابو ذر دیکھ رہے تھے تو بہرحال انہوں نے ایک دن کیا دیکھا کہ کچھ جو ہے جانور، مثلا جو ہے بلی یا بھیڑیا دوسرے جو ہے جانور آئے، اور آنے کے بعد جو ہے اس پتھر پہ پیشاب کر دیا۔ تب یہیں سے یہ چونکے ہے نا کہ یہ جو ہے خدا مانتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اور وہیں سے وہ چونکے اور پھر رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو بہرحال ایک تو وہی کہ اس جانور نے جو فصیح عربی میں کہا کہ جو بھیڑیے نے کہا کہ ہم بدبخت نہیں ہیں بلکہ مکے کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، تو اگر حیوان کہتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن اگر ضمیر مردہ ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ لوگ رسول اسلام کے ارد گرد تھے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ضمیر زندہ نہیں ہے، ضمیر مردہ ہے۔ یہی جناب ابو ذر ہے کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابو ذر نے ایک دن یہ سوچا کہ اللہ کے رسول سے کچھ استفادہ کرتے ہیں۔ تو ایک روز دیکھا کہ صرف جو ہے رسول اسلام تنہا ہے اور کوئی موجود نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تو بہترین موقع ہے، کوئی ہے بھی نہیں۔ جناب ابو ذر رسول اسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ تو رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ دیکھو، جب بھی کوئی عمل کرو، جب بھی کوئی نیک عمل کرو تو یہ ذہن پہ رہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے لیکن خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے کتنی تبدیلی ہو جائے گی۔ مثلا جو ہے انسان جو ہے حرکت کر رہا ہے، اب اسے معلوم ہے کہ مثلا جو ہے سی سی کیمرہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس میں تصویریں آ رہی ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو اس وقت بھلے احساس نہ ہو کہ کس طریقے سے جو ہے ہاتھ گھما رہا تھا۔ مثلا آن لائن مجلس ہے تو اسے یہ معلوم نہیں کس موقع پہ ہے نقطہ پڑا یا یہ فضائل پڑا، تو کس طریقے سے ہاتھ کو اوپر کیا یا نیچے کیا یا پیشانوں پہ ٹوکا، اسے نہیں معلوم۔ لیکن اگر جو ہے اس میں سیف ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھ لے گا، اسے بھلے احساس نہ ہو کس رنگ کا لباس پہنا تھا۔ تو یہی جناب ابو ذر ہے کہ واقعی اگر اس طریقے سے جیسا کہ پروردگار نے کہا، اگر انسان یہ سوچ لے، کوئی بھی عمل انجام دے، اگر نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ سوچ لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر جو ہے دیگر چیزوں کا اسے احساس نہیں ہوگا، نہ گرمی کا، نہ سردی کا، نہ بغل میں جو بیٹھا ہے نہ اس کے بدبو کا، نہ کھجلی کرے گا، نہ پریشان ہوگا کہ اگر یہ تصور ہو کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات یہی جناب ابو ذر ہے کہ جب ایک روز آئے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو معلوم ہوا کہ رسول اسلام جو ہے ایک درخت کے نیچے استراحت کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ رسول اسلام اپنے ہاتھوں کو پیشانی پہ رکھے ہوئے ہیں، دیکھا کہ یہ سو رہے ہیں۔ رسول اسلام لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، ہاتھ پہ پیشانی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر رسول اسلام کو جگائیں گے تو وصیت ہوگی کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ درخت سے پتا توڑتے ہیں، جب پتا توڑیں گے تو معلوم ہو جائے گا، درخت سے جب پتا توڑیں گے آواز آئے گی، اگر رسول اسلام جو ہے جگ رہے ہوں گے تو بیدار ہو جائیں گے، سو رہے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے درخت کا پتا توڑا، اس درخت کے نیچے جو رسول اسلام استراحت کر رہے تھے، تو درخت کے پتے کو توڑا۔ جب درخت کے پتے کو توڑا تو رسول اسلام بیدار ہوئے، کہا کہ ابو ذر یہ کیا کر رہے ہو؟
रसूल, हम देखना चाहते थे। हमने कहा कि अगर जगाएंगे, आप सो रहे होंगे तो आपको अजियत होगी, है ना, परेशानी होगी, नींद में खलल होगा, लिहाजा जो है हम आपको जगा रहे थे इसलिए इस अंदाज से कि मालूम हो जाएगा कि अगर जो है सो रहे होंगे तो इस्तराहत करेंगे, अगर सो नहीं रहे होंगे तो पत्ते की जो आवाज़ पैदा होगी आप जग जाएंगे। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अबू ज़र, अगर हम सो जाएं तो तुम्हारे अमाल को कौन देखेगा। या अबू ज़र के बारे में आप देखें कि बेशुमार, जैसा कि बराबर सुनते रहते हैं इनके बारे में कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि ज़मीन पे जो है ऐसा कोई सादिक नहीं है ज़मीन पे जो चल रहा है, इतने सादिक। अब इनके बारे में यही है कि इतने सच्चे थे कि जब लोगों ने ये सोचा कि रसूल इस्लाम को कत्ल कर दे और रास्ते में बैठे हुए थे जो मंसूबा बना रहे थे कत्ल कर दें, रसूल इस्लाम राह से गुज़र रहे थे। जनाब अबू ज़र ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसा कीजिए कि एक जो बोड़िया है जो मसलन थैले के मानिंद है, आप इसमें बैठ जाइए। खुद जो है पुश्त पे रख कर ये जा रहे हैं। लोगों ने देखा कि अबू ज़र जा रहे हैं लेकर, अबू ज़र से सवाल किया कि ऐ अबू ज़र, ये बताओ कि तुम्हारे पुश्त पे क्या है इसमें। जनाब अबू ज़र ने कहा कि अल्लाह के रसूल है। तब लोगों ने सोचा कि जाहिर सी बात है कि हम तो कत्ल करना चाहते हैं और अगर वो होते तो ये तो बताते ही नहीं। इस तरीके से वो गुज़र गए। तो अब आप देखें कि कितने सादिक और किस कदर जो है जानिसार थे। आपको तारीख़ में जो है जो अहले बैत के असहाब हैं तो आपको मिलेगा कुछ असहाब जो है ऐसे थे, किस कदर जानिसार थे। किन्हीं के बारे में ये मिलता है कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तबूक की तरफ जा रहे थे तो जब जा रहे थे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे भी अफराद थे इस जंग के लिए आमादा हुए जा रहे थे। तो कुछ लोग आगे बढ़े। जाहिर सी बात है कि गर्मी और सहरा, चिलचिलाती हुई धूप और इतना जो है सामान भी असासा भी नहीं था खाने पीने का। रसूल इस्लाम चल रहे हैं जंग तबूक के लिए, साथ में जो है अफराद भी है, काफिला भी है। कुछ दूर चले कि एक साहब वापस हो गए, वापस चले गए। लोगों ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल फलां साहब वो वापस चले गए। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जाने दो, अगर खैर होता तो वो आता, उसके लिए हो सकता है यही खैर हो कि वापस चला जाए, तो जाने दो, जो वापस चला गया उसमें यही खैर है, बहरहाल वही बेहतर होगा, उसके लिए खैर होगा। कुछ दूर और आगे बढ़े कि एक साहब और वापस हो गए। लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, एक शख्स और वो भी वापस चला गया। रसूल इस्लाम ने वही जवाब दिया, कहा कि जाने दो, उनके लिए जो है यही बेहतर होगा, यही खैर है, लिहाजा जो है वो चले गए, कोई मसला नहीं। फिर यहाँ तक कि थोड़ी दूर आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, जनाब अबू ज़र भी वो भी वापस चले गए, नहीं आ रहे। तो वही जवाब दिया रसूल इस्लाम ने, वही कहा कि उनके हक़ में यही बेहतर है, नेकियां अगर होती तो आते, बहरहाल इसी में खैर है, लिहाजा जो है वो वापस चले गए तो उसी में खैर है, बहरहाल। अब जो है एक जगह पे ये काफिला रुका, लेकिन जनाब अबू ज़र वो वापस नहीं गए थे छोड़कर, उनके साथ कुछ मसला था। मसला क्या था कि जो सवारी थी ऊँट बहुत कमज़ोर लागर था, दुबला और पतला, बहुत कमज़ोर था। यहाँ तक कि वह ऊँट जो है रास्ते में एक जगह बैठ गया। जनाब अबू ज़र जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उठे, बेदार हो, लेकिन जो है वो उठता ही नहीं, बहुत कमज़ोर था। बहरहाल जनाब अबू ज़र बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊँट जो है आगे नहीं बढ़ा। कुछ वक्त गुजरा तो जनाब अबू ज़र ने क्या देखा कि वो जो बारिश का पानी है ना, पत्थर होता है और थोड़ा गड्ढा होता है इस तरीके से, तो पानी जमा हुआ था। तो जनाब अबू ज़र ने पानी को देखा तो उस मश्क में भर लिया, उस मश्क में भर लिया। अब जनाब अबू ज़र चले। अब जब चले तो लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल
عجیب کیفیت تھی، یعنی خستہ حال، نیم بے ہوشی کے عالم میں خستہ حال تھے. آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی قریب آئے لیٹ گئے، یعنی اس قابل نہیں تھے. رسول اسلام نے دیکھا، لوگوں سے کہا پہلے ابو ذر کو پانی پلاؤ. جب یہ کہا کہ پہلے ابو ذر کو پانی پلاؤ تو جناب ابو ذر نے مشک کی طرف اشارہ کیا. وہ ان کے پاس جو مشک تھا اس میں پانی تھا، تو اشارہ کیا مشک کی طرف. تو لوگوں نے دیکھا کہ مشک میں پانی بھرا ہے. جب دیکھا پانی ہے تو رسول اسلام نے سوال کیا، اے ابو ذر تمہارے پاس پانی تھا تو کیوں نہیں پیے؟ تو جناب ابو ذر نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پانی پی لیں اور اللہ کے رسول پیاسے رہ جائیں. ایسا نہ ہو جائے کہ وہ پیاسے رہے، ہم تو پانی پی لیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے چاندسار آپ کو ملے. جناب ابو ذر، کیا جناب سعد بن ربیع کی جنگ میں کئی زخم ہیں، 9-11 زخم لگے ہوئے ہیں نا، اور یہ ہوا اڑی جنگ میں کہ رسول قتل کر دیے، مارے گئے. لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے. تو کیا کہا سعد بن ربیع نے؟ یہی کہا کہ اگر رسول اسلام نہیں ہے تو پروردگار تو ہے، اللہ تو ہے. اب اس کے بعد انہوں نے ایسے موقع پہ کیا کہا اپنے ساتھیوں سے، کہا دیکھو جب تک تم ہو ایسا نہ ہو کہ رسول اسلام کے جسم پہ کوئی جو ہے اذیت ہو، کوئی جو ہے حملہ کرے، کوئی جو ہے پریشانی ہو، جب تک تم زندہ ہو، جب تک تمہارے جان میں جان ہے، اس وقت تک جو ہے رسول اسلام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے چاہنے والے ہیں، شہدائی ہے، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو جو بھی ہمارے چاہنے والے، دنیا ہے اور اس دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تمام چیزیں ہیں، ورنہ جو ہے ہمارے پاس جو اختیار ہے، اختیار جو ہمارے پاس ہے، کہ جیسا کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جو کمی، ایک بہت دقیق شاعر تھے، بہترین شاعر تھے، محمد آل محمد میں اشعار کہا کرتے تھے. تو 5ویں امام کی خدمت میں آئے، جناب جابر ابن عبداللہ ساری بھی موجود تھے، اور دوسرے بھی 1-2 افراد موجود تھے. تو انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس دل کو بھی بیٹھا تھا، بیت کے شان میں اشعار کہا ہے، حجرے سے لے کر آؤ، درہم و دینار لے کر آؤ. دے دیا اس شاعر کو، کمید کو دے دیا، اور لانے کے بعد اس شاعر کو دے دیا. پھر اس نے شاعر نے یہ کہا مولا جو ہے خوشنودی کے لیے صرف اس لیے جو ہے ہم نے اشعار کہا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہا کہ مولا جو ہے چند اشعار اور ہے. تو امام نے کہا کہ سناؤ. اب جب سنایا پھر امام نے حکم دیا لاؤ، اور لانے کے بعد دے دو. تو انہوں نے کہا کہ مولا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اب روایت میں یہ کہ پھر امام نے کہا کہ نہیں، رکھ لو اسے، میں ضرورت پڑے گی. تو بہرحال اب اس کے بعد جب وہ شاعر چلا گیا تو شخص نے یہ کہا کہ مولا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے درہم و دینار، لیکن وہ شاعر آیا اور اشعار پڑھا تو آپ نے جو ہے اسے اتنے درہم و دینار دیے. تو امام نے کہا کہ چلو حجرے میں دیکھ لو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب جب وہ شخص آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعاً کچھ نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو اس وقت ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن ہم نے کہا کہ وہ چیز وجود میں آ گئی. امام نے کہا کہ یہ ہمارے اختیار کا ایک ہلکی جھلک ہے، صرف جو ہے ایک معمولی جھلک ہے ہمارے اختیار کا کہ ہمارے کیا اختیار ہیں. آپ دیکھیں کہ پروردگار نے امام حسین کو کیا اختیارات دیے ہیں. یہ جو آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، امام حسین کے جو واقعات سنتے رہتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ
اس ہرنی کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے دیا، ہدیہ کیا ہرنی کا بچہ، اور رسول اسلام نے امام حسن کو دیا، امام حسین کو معلوم ہوا کہ نانا جان نے ایک ہرنی کا بچہ دیا۔ جب امام حسین کو معلوم ہوا تو یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو نکل جائے، آپ اندازہ لگائے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ پروردگار کا حکم ہوا ایک بھیڑیے سے اسے گھیرتے ہوئے اس ہرن اور اس کے بچے کو وہاں تک پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، قبل اس کے کہ آنسو نکلے اس سے پہلے پہنچا دو۔ تمام ملائکہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور پروردگار نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، زمین سمٹ گئی اور وہ ہرنی کا بچہ لے کر آیا، رسول اسلام کو دیا۔ جب دیا تو ہرنی کے بچے نے کہا کہ حکم ہوا تھا اگر نہ آتے تو ہماری نسل ختم ہو جاتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے کہ ہرنی کے بچے سے امام کھیلتے یا جیسے دیگر بچے جو ہے نا کہتے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، نہیں، یہ اختیار پروردگار کو دکھانا ہے کہ دیکھو امام حسین کے اختیار کتنے ہیں۔ اور آخر میں اس ہرنی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول بچہ ہے، نہ موقع دیجیے کہ ہم اسے دودھ پلا دے شیر۔ رسول اسلام نے کہا ہاں پلا دو، یعنی رسول اسلام وہ جانوروں کی بھی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہاں آزادارو، اسی رسول کا نواسا، رسول کا خانوادہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہاں آزادارو، جب آخر کار یہ وقت آیا کہ 28 رجب کو جب قافلہ نکلنے لگا تو شہزادی نے کہا کہ بھیا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور یہ تو پہلے ہی وعدہ ہو چکا تھا۔ امام حسین نے کہا بہن بے شک، لیکن شوہر کا حق ہے، جاؤ عبداللہ سے اجازت لو۔ شہزادی زینب آئیں، عبداللہ کے سامنے اس طریقے سے بیٹھ گئیں کہ اس سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیکھا، کہا شہزادی علی کی بیٹی خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں میرے والی، میرے وارث، میرا بھائی مدینے سے جا رہا ہے، لہٰذا میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ نے کہا کہ جاؤ، لیکن جب قافلہ نکلنے لگا لوگوں نے یہ کہا مولا آپ تنہا جائیے، آپ جو ہے بہن اور بچوں کو عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، آپ تنہا جائیے، شہزادی زینب کو یہیں رہنے دیجیے۔ تو محمل سے آواز آئی تھی جو ابن عباس نے کہا تھا، ابن عباس تم بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو، یہ زینب ہے، بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو جب چلنے لگا قافلہ، جناب عبداللہ نے کہا کہ اے شہزادی آپ جا رہی ہیں تو میرے طرف سے بچوں کو بھی لے کر جائیے اور محمد کو بھی لے کر جائیے اور میری طرف سے حسین پہ قربان کر دیجیے گا۔ آزادارو، یہ قافلہ چلا یہاں تک کہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ شب عاشوراء آ گئی۔ تمام بیویاں جو ہے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، آمادہ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی باپ یا کوئی ماں جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ اولاد قربان ہو جائے، خود بچ جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کربلا ہے، یہ اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والے اصحاب، یہ اہل بیت ہے کہ آمادہ کر رہے ہیں، اصحاب آمادہ کر رہے ہیں۔ شہزادی زینب نے کہا کہ یہ میرے لال کل قربانی کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر شہید ہو جائے، قاسم شہید ہو جائے، سب سے پہلے تمہیں قربانی دینی ہے۔ اور محمد نے کیا کہا کہ مادر گرامی اگر آقا اجازت دے دے تو پھر آپ منظر دیکھیے گا، وہ وقت بھی آ گیا، روز عاشور۔ شہزادی زینب آئی، آنے کے بعد بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امام حسین نے دیکھا، سوال کیا بہن زینب خیریت تو ہے؟ شہزادی نے کہا بھیا میں نے آج تک کبھی کچھ مانگا نہیں، لیکن صرف آج کہنے آئی
دے، نانا کی جنگ یاد دلا